الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حدیث پاک کو ہم نے سماعت کیا تھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کبھی کوئی قوم کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل کوئی سنت اٹھا لیتا ہے، پھر قیامت تک اسے لوٹاتا نہیں ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں، جب بھی کوئی قوم نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے، یعنی کوئی برا طریقہ، یہاں پر نئے طریقے سے مراد وہی ہے کہ جو سنت کے خلاف ہو، جو سنت کو ختم کرتا ہو، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اور جو شریعت کے اصولوں کو توڑتا ہو، اور آقا علیہ السلام کی سنت کے اپوزٹ ہو۔ کیونکہ دو ہی طریقے ہو سکتے، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، گڈ اور بیڈ، رائٹ اور رانگ، یہ دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک بندہ اگر وہ سنت طریقے سے کھاتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر وہ سنت طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے کھاتا ہے، جب وہ دوسرا طریقہ اپنا لیتا ہے تو اس کی زندگی سے اور اس کی عادت سے سنت خود بخود جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اور سنت سے وہ خود محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی قوم کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل کوئی سنت اٹھا لیتا ہے، پھر قیامت تک اسے لوٹاتا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو سنت کو اٹھا لینا ہے اور قیامت تک اسے واپس نہیں لوٹانا ہے، یہ خود ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور ہماری لاپرواہی کا یہ انجام ہے، اور ہماری غفلت کا یہ رزلٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں، اگر بندہ سنت چھوڑ کر اپنے انداز میں اگر شادی کی رسوم اور شادی کے رواج اور شادی کا طریقہ اگر اپناتا ہے تو خود بخود جو ہے سنت ختم ہو جاتی ہے، وہ سنت سے ہٹ کر کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے تمام شب و روز جو ہے بندہ جب سنت سے ہٹ کر کرتا ہے تو خود بخود جو ہے سنت سے ہٹنے کی وجہ سے سنت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی، اور وہ بندہ جو ہے برے طریقے پہ انوالو ہو جاتا، اور غلط طریقے سے ہی اس کی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو فرمایا گیا کہ کوئی نیا، جب بھی کوئی قوم کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے تو اسی کے مثل، کیونکہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں، اسی کے مثل، یہاں پر جو فرمایا گیا ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے، اگر آپ سنت طریقے سے ہٹ کر اگر اپنے انداز میں اگر آپ ناخن کاٹیں گے، اسی طریقے سے چہرہ ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، شادی بیاہ کے رسومات ہیں، اسی طریقے سے کاروبار کرنا، بزنس کرنا، عبادات کرنا، اخلاقیات ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے اگر بندہ آقا کریم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے گا تو خود بخود جو ہے وہ طریقہ اس کی زندگی سے ختم ہو جائے گا، اور وہ جو نیا طریقہ ہے اس کی زندگی میں جائے گا۔ تو اب یہ اس میں جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، تو معاذ اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اٹھا لیا اس لیے میں عمل نہیں کر رہا، نہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ بعد میں انسان غفلت کی وجہ سے اب اگر سنت چھوڑے تو بعد میں اگر وہ عمل کرنے کا متمنی ہے، عمل کرنے کا اگر اس کا ارادہ بھی ہے، تو کیونکہ اس کی غفلت کی وجہ سے اس نے نہ سنت کو سیکھا، نہ عمل کیا، نہ دوسروں تک پہنچایا، اور وہ سنت کو عام کرنے سے محروم ہو گیا، اور اس نے سنت کو عام نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وقت آئے گا بندہ تمنا کرے گا، بندہ یہ خواہش کرے گا کہ میں دین پر چلوں، میں سنت پر چلوں، لیکن وہ محروم ہو جائے گا۔ کیوں؟ انسان نے مسلسل کئی عرصہ اور مسلسل کئی دن جو ہے خلاف سنت اپنی زندگی گزاری، نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں اگر وہ چاہے بھی تو سنت کو چھوڑنے کی بے برکتی اور نحوست یہ ہوگی، خود بخود سنت اس کی زندگی سے چلی جائے گی، اور وہ چاہنے کے باوجود بھی اور وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی بعد میں سنت پر عمل نہیں کر سکتا۔ یہ قدرت کی طرف سے
آزمائش ہوتی ہے یا پھر قدرت کی طرف سے توفیق اٹھا لی جاتی ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، مفہوم ہے آیت کا۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کسی کو گمراہ کر دے، مطلب یہ کہ کیونکہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے، انسان کے تکبر کی وجہ سے، انسان کے دین کی دوری کی وجہ سے، انسان کی عجب و خود پسندی کی وجہ سے، انسان کی جو بیجا اعتراضات کی وجہ سے، انسان کی خود ساختہ اعمال کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیتا، یعنی اس کے لیے ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی، اسباب ختم ہو جاتے، وہ خود بخود جو ہے انسان گمراہ ہو جاتا، یعنی اس کے حال پر اسے چھوڑ دیا جاتا۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی توفیق نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کے اسباب نہیں ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ بندہ گمراہ ہو جاتا۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ جب بندہ خود سنتوں سے دور ہو جاتا، جب خود انسان جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھنے کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہوتا، خود اس کے ذہن و خیال میں بھی یہ تصور نہیں آتا کہ میں سنت کو اپناؤں، وہ خود جو ہے اپنی زندگی کا اکثر حصہ یا پوری زندگی سنت کے خلاف جب زندگی گزارتا، تو قدرت کی طرف سے ناراضگی یوں ہوتی ہے کہ اس سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ بندہ خود بخود جو ہے سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے منقول ہے کہ اگر کوئی بندہ شیطان کی پیروی کرتا رہے، گناہوں میں گزارتا رہے اور اکثر حصہ، جیسے فرمایا گیا کہ 40 سال کا حصہ اگر وہ شیطان کی پیروی میں اپنے گناہوں بھری زندگی میں گزارتا رہے، تو شیطان اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ کہتا ہے کہ اب تو میرا تربیت یافتہ ہو گیا ہے، اب تجھے کوئی میرے سے چھڑا نہیں سکتا، اب تجھے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ وجہ مطلب اس میں حکمت یہی ہے، بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ کیونکہ اس کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے گناہوں میں بسر ہوا، اب وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ جو بندہ اکثر حصہ اور اس کی زندگی کے اکثر کام جو ہے خلاف سنت جب بندہ گزارتا ہے، تو خود بخود جو ہے سنت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ پھر ایک نتیجہ آتا ہے، نہ اسے زندگی ملتی ہے، نہ موقع ملتا ہے، نہ علم سیکھنے کا موقع ملتا ہے، نہ سنت سمجھنے کا اسے وقت ملتا ہے، نہ عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ سنت کے تمام برکات سے محروم ہو جاتا۔ یہی فرمایا گیا کہ پھر قیامت تک اسے لوٹاتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی اس نعمت کی قدر کرنے کے بعد ان چیزوں کو ہمیں سمجھ کر، برے طریقوں کو چھوڑ کر، فلموں کے، ایکٹروں کے، ویسٹرن کلچر کو چھوڑ کر ہمارے دین کے اور ہمارے آقا علیہ السلام کے طریقے کو ہم اپنائیں، خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہمیں عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطی ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔